الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی پروگرام میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور ہماری مائیں بہنیں، آج کا یہ پروگرام اپنے اعتبار سے بہت اہم اور خدمت خلق کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنے والا ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام اپنے بھائیوں کا جو دور دراز سے آ کر کے اس علاقے کے لوگوں کی فکر کرتے ہوئے ایک دینی شرعی اعتبار سے لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں باندھ کر کے ایک نئے سماج کی تشکیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو، ان کی دینی تڑپ کو بے حد قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کو یہ سمجھنا اور اپنے مائنڈ اور اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھانا پڑے گا کہ آج اتنی بڑی رقم خرچ کر کے یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے کہ 30 آدمیوں کی شادی اور نکاح کا پروگرام، یہ کوئی کھیل اور کھلونا نہیں ہے. یہاں آپ کو جمع کر کے، بٹھا کر کے اور اتنی بڑی رقم خرچ کر کے کوئی تماشا بنانا مقصد نہیں ہے. اس کے مقصد کو ہر مسلمان مرد اور عورت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے علماء، یہ فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ یہ اجتماعی شادی کر کے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اس پیغام کو سمجھ کر کے آپ یہاں سے جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی برادریوں میں، اپنے کنبوں میں، اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ شرعی اعتبار سے اپنی آنے والی نسلیں اور اپنی
اپنی اولاد کی شادی کر کے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیجئے، اور وہ رسم و رواج، وہ چیزیں جو آج ہمارے سماج کے لیے ناسور بنی ہوئی ہیں، ان تمام رسم و رواج کو ختم کریے اور یہ کہیے کہ ہمیں شرعی اعتبار سے شادی کرنے کا جو رسول اللہ اور حضرات صحابہ کرام سے جو ہمیں پیغام ملا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلیں اور ان نئی نسلوں کی شادیاں ہم اسی طریقے سے کریں گے، برادری کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، گاؤں اور دیہات کے اعتبار سے اپنی کمیٹیاں بنا کر کے آپ اس کام کو لے کر کے چلیں گے تو یاد رکھیے آپ آنے والی نسلوں کو ان جہنم کے آگ سے بچا پائیں گے کہ جس کے دلدل میں پھنس کر کے آج ہمارے گھروں میں نہ جانے کتنی غریب بچیاں بغیر شادی اور نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں بے حیائی اور بے غیرتی کے شکار سے بچ جائیں، ان حالات اور معاملات سے بچ جائیں، تو میرے عزیز دوستو ہم سب کو اتفاق کرتے ہوئے شریعت کا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا۔ شریعت کے دامن میں حیا ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کی رحمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ شادی ہو رہی ہے، اجتماعی شادی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، ہزاروں میل دور سے آ کر کے لوگ آپ کے بچے اور بچیوں کی فکر کر رہے ہیں، آپ کو سبق دے رہے ہیں۔ آپ اس سبق کو اپنے دامن سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے آپ ہی میں سے، انسانوں میں سے، مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا۔ وہ اگر چاہتا کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم کی اولاد آدم سے چلتی، نرینہ اولاد، اور عورتوں کو وہ کسی اور جن سے پیدا کر دیتا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ مردوں کی ذات سے ہی عورتوں کو پیدا کیا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں کے پاس جا کر کے اپنا دل کا سکون حاصل کرو۔ اگر ذات بدلی بھی ہوتی تو سکون نہ ملتا، محبتیں نہ ملتی، مودتیں نہ ملتی۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے اسی مردوں کی ذات سے عورتوں کی ذات کو پیدا کر کے یہ پیغام دیا ہے، یہ بیویوں کا ہونا یہ کھیل اور کھلونا نہیں ہے، بلکہ آج آپ کی زندگی نے کروٹ لے لیا ہے۔ آپ کے دل کا سکون اگر کہیں مل سکتا ہے تو آپ کو آپ کی بیوی کے اندر آپ کا سکون، قلبی سکون آپ کو مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس شادی اور بیاہ کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا۔ مودت کے معنی محبت کے ہیں، اور جب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ جہاں کوئی اور سمبند نہیں ہو سکتا، تو آج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اب رحمت کا معاملہ کرو کہ جس مرد نے تمہارے ساتھ اپنی جوانی گزاری ہے، جس عورت نے بیوی بن کر کے تمہارے ساتھ جوانی گزاری ہے، آج بڑھاپے میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جاؤ۔ یہ پوری زندگی کا نظام دے دیا ہے اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں،
جب شرعی اعتبار سے شادی اور بیاہ ہوگا، نکاح ہوگا، تو آپ یاد رکھیے اس شادی کے ذریعے سے، اس نکاح کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی دیندار پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جتنی خرافات کر کے آپ نکاح کی مجلس کو سجائیں گے، وہاں کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اگلی زندگی کن حالات کے اندر گزرتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کن حالات میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے، اس مستند اسٹیج سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ان شادیوں سے سبق لے کر کے جائیے اور اس بغیر کسی رسم و رواج کے ہونے والی شادی سے جو آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو، اس اولاد کی آپ شرعی تربیت کیجیے۔ خاص طور سے یہاں جو لوگ جن کی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے، یا جو لوگ اگلے کسی وقت میں نکاح کے بندھن میں بندھنے والے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ دیکھو اے مسلمانوں، آج دنیا اور اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک ایک ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسان کا دل ہے وہ تڑپ رہا ہے، وہ دکھت ہے، وہ ٹیس محسوس کر رہا ہے اپنے دل میں کہ میری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد میں بہتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو گھر واپس لے آئیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ارتداد کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے روکنے کا؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر ہم اس ارتداد کو روک سکتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ غور سے سن لیجئے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے، اگر اس طریقے کو اپناؤ گے تو یہ ارتداد کی لہر ختم ہو جائے گی اور آپ سکون اور محبت کی سانس لے لیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی تربیت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا بھی فرض عین ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی ماں اور باپ اس بات بننے کے چکر میں دنیا کی دوڑ میں شامل ہو کر کے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں وہ اپنی اولاد کی نگاہوں میں اپنے معاشرے کے اندر مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ ماں اور باپ کہنے کے لائق نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی کس انداز سے تربیت کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپ غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اولاد پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کتنوں کو اذان دینی آتی، کتنوں کو
تکبیر کہنی آتی ہے؟ کتنے خاندان ایسے ہیں ہمارے پاس جو اپنے بچوں کے کانوں میں اذان اور تکبیر پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا جنازہ نکال ڈالا جس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں ڈالنی چاہیے تھیں۔ آج آپ نے اس کے کان کو خالی رکھ کر کے شیطان کا گھر بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کہہ کر کے لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو اس کے ذہنوں تک پہنچا دو۔ اور آگے چلیے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 7 دن ہو جائیں تو عقیقہ کرو، اس کے بال کے برابر صدقہ کرو وزن کر کے، تاکہ وہ تمہارا بچہ کسی آفت کا شکار نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے کتنے بھائی اور کتنے خاندان ہیں جو شرعی اعتبار سے عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ غائب ہو گیا، اس کو بوجھ سمجھنے لگے، ہم نے اس کو بوجھ سمجھ لیا۔ اور اگر کوئی بہت پڑھا لکھا آ گیا تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ بقرعید کے وقت کر دیتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے کہانی، حصہ لے کر کے۔ میرے بھائیوں، ہم نے شریعت کا مذاق بنا دیا۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرو جب وہ بولنے لگے، اماں ابا چچا کہہ رہا ہے تو اماں ابا کی تلقین نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لقنوا بقول لا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو سکھلاؤ۔ آج جو وہ زبان چلے گی لا الہ الا اللہ کی، تو جب اس کا دم نکلنے والا ہوگا تو اس وقت بھی اس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو انگلی پکڑا کر کے مسجد کا راستہ دکھلا دو کہ تیرا مرنا، تیرا جینا، تیری عبادت سب یہی سے شروع ہوگی اور یہی ختم ہو جائے گی۔ اذان تیرے کانوں میں دے دی گئی ہے، تکبیر بھی پڑھ دی گئی ہے، اور یاد رکھ تیری زندگی کا آخری مرحلہ ہوگا تو ہم تیری نماز پڑھ کر کے یہی ختم کر دیں گے تیری زندگی کو۔ ہم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم 7 سال کا ہوشیار بچہ ہو گیا تو اب لقنوا آدابکم، اپنے بچوں کو آداب سکھلاؤ۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہر مسلمان جتنے یہاں شریک ہیں وہ اس بات کو سمجھے کہ شرعی اعتبار سے اولاد کی تربیت کس انداز سے ہو سکتی ہے اور ایک بہترین سماج بن کیسے سکتا ہے، بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ۔ آداب ہے کیا چیز؟ آداب کہتے کس کو ہے؟ یاد رکھیے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں فکر مند ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی تقریروں میں، مسجدوں کے محراب سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اولاد کی تربیت کی فکر دلائیے جو شرعی اعتبار سے ہو، اور ان کو بتلائیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ کیا تعلیم دیں؟ اس تعلیم کو سنیے کہ میرا نبی کہنا کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ۔ جس اسلام کا لبادہ پہن کر کے مسلمان ہو کر کے وہ سماج کے اندر گھوم رہا ہے،
آپ نے اس کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھ دیا۔ اس کو بتلاؤ کہ اس اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہے، اسلام نام کس چیز کا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینے کا نام اسلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کو بتلاؤ کہ جس اسلام کو تو اٹھائے پھر رہا ہے اس کے 5 ستون ہیں، اگر کوئی ایک ستون کمزور ہو گیا تو تو نام کا مسلمان رہ جائے گا، کام کا مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کے 5 چیزیں، 5 ستون ہیں جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک اسلام کا ستون نہیں رہا تو پوری اسلام کی عمارت جرجر اور کمزور ہو کر کے زمین پر گر جائے گی۔ آپ نہ مسلمان رہیں گے نہ کوئی اور رہیں گے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلی چیز فرمائی، خوب غور سے دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے بچوں کو عقائد بتلاؤ، انہیں عقائد کی تعلیم دو، انہیں بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، آخرت کا دن، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزوں کی تعلیم دو، اور ان کو بتلاؤ کہ ہمارا ہر کام بنانے والا، ہر کام پورا کرنے والا، سارے آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک، سب کچھ ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس کو اس چیز کی تعلیم دی جائے، اس کو بتلایا جائے کہ عقائد کہتے کس کو ہیں، جنت اور جہنم کیا ہے، پل صراط کیا ہے، حساب و کتاب کا دن کیا ہے۔ تجھے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، اس کے دربار میں حساب و کتاب دینا، یہ ہے عقائد۔ دوسری تعلیم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری تعلیم یہ کہ اپنے بچوں کو عبادات کی تعلیم دو۔ عقائد بہت اچھے ہو گئے لیکن عبادات میں کمزور ہے۔ جس ظہر کی نماز کو 4 رکعت پڑھنا فرض تھا، اس نے 2 رکعت پڑھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادات میں کمزور ہیں۔ عبادت کا معنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ میری مالی اور بدنی عبادتیں، میری ہر طرح کی قربانی، یہ سب اس ایک اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ عبادات، ہم غلام ہیں اپنے اللہ کے، ہم ملازم نہیں ہیں۔ ملازم ایک چیز کا ہوتا ہے اور غلام ہر اس حکم کا پابند ہوتا ہے جو مولا اس کو کر دے۔ اللہ نے جس حکم کا اس کو کر دیا، جس چیز کا حکم وہ اس کو کرنا ہے۔ پھر آگے چلیے، فرمایا تیسری چیز اس کو سکھلاؤ، اخلاق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اخلاق کی تعلیم دی۔ اخلاق اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے اخلاق۔ اگر اخلاق میں آپ کمزور ہیں تو عقائد اور عبادات اللہ کی رحمت کے خزانے آپ کے لیے نہیں کھول سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے بچوں کو اخلاق بتلاؤ، اگر اخلاق مند ہوگا تو ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا اور آپ کے سماج میں اس کی حیثیت ہو جائے گی۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے بچوں کو معاملات سکھلاؤ۔ معاملات ہے کیا چیز؟ آپ کا بچہ عقائد میں بھی مضبوط ہے، عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، لیکن معاملات میں کمزور ہے، جس کا دے دیا اس کا دیتا نہیں، لوگوں کا حق دبائے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سماج میں بہترین انسان نہیں بلکہ بدترین انسان سمجھا جائے گا۔ اس لیے اس کو معاملات کی تعلیم دو۔ پھر اور آگے چلیے، فرمایا معاشرت
یہ بنیاد ہے۔ عبادات بھی اچھی ہیں، عقائد بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، لیکن معاشرت میں کمزور ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میری ماں اور میرے باپ اس کے ساتھ کیا مجھے سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں نہ تیری عبادت کام آئے گی، نہ عقائد کام آئیں گے، نہ معاملات کام آئیں گے، نہ معاشرت کام آئیں گی۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا، کیونکہ ماں باپ تیرے ناراض ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی لائن کو درست کریں اور سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، ہمیں سبق کیا سکھایا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ بات کہوں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی یہ بات کہوں گا، آج بہترین سماج اور معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے اور تعلیم دیجئے اور بتلائیے کہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے ہم کو بہترین انسان بننے کے لیے کیا تعلیم دیا ہے، کیا سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس اجلاس کو بنانے میں، سنوارنے میں، محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں اور اس اجتماعی شادی میں جن لوگوں نے کوشش دامے درمے قدمے سخنے جس اعتبار سے محنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو خوب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔